سورہ المؤمن کی 78 نمبر آیت کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں یہ بات پڑھی کہ اللہ ذوالجلال نے بعض پیغمبروں کے حالات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمائے اور بعض کے حالات بیان نہیں فرمائے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر ان انبیاء کی بات کی ہے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود تو ہے لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایک ذوالکفل ہیں اور دوسرے یسع نام کے ایک نبی ہیں جن کے نام تو قرآن میں موجود ہیں لیکن حالات ذکر نہیں کیے گئے۔ لیکن اکثر اہل علم کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن انبیاء کے حالات بیان کیے یا وہ جن کے حالات قرآن کے اندر بیان نہیں کیے گئے، جن کا نام بھی نہیں لیا گیا، ان سب کو اللہ تعالی نے یہاں پر اکٹھا ذکر کر دیا ہے۔ اور میرا بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء پہلے گزر چکے ان سب پر ہمارا ایمان ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم کسی ایک رسول کی بھی رسالت کا انکار کر دیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ان سب کا مسلک، ان کی دعوت ایک ہی تھی، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر ایک کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سو تم سارے میری ہی بندگی کرو۔ ان میں سے مشہور انبیاء کے نام اور ان کے حالات اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کبھی بھی رسول کے اختیار میں نہیں رہا کہ وہ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر دکھا دے۔ جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے ساتھ ہی وقوع ہوتا ہے ان کا۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ معجزہ اور کرامت اپنی مرضی سے دکھا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس طرح سے معجزہ ہو جائے گی۔ غزوہ خندق میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی جو مل کر بھی کئی صحابہ کرام توڑ نہیں پا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر 3 ضربیں لگائیں اور اللہ کے حکم سے ان کو توڑ دیا۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس کھانے کو موجود ہے اسے لا کر یہاں پر رکھ دو۔ صحابہ نے ایک چادر بچھا کر اس پر وہ چیزیں لا کر رکھنا شروع کر دیں۔ کوئی مٹھی بھر کھجوریں لا رہا تھا، کوئی تھوڑے سے جو لے کر آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور پھر آپ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ اپنے کھانوں کے برتن لے آؤ اور بھر کر واپس لے جاؤ۔ سارے صحابہ نے، جو تقریباً بعض روایات میں 7,000 تعداد آتی ہے، بعض میں 8,000 آتی ہے، تو سبھی نے وہ برتن اپنے بھر لیے، لیکن اس چادر پر کھانا پھر بھی باقی موجود رہا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور معجزے کو تب کہا جاتا ہے جب معجزہ کسی نبی کے ہاتھوں جس کا صدور ہو۔ جب کوئی نبی کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو خلاف معمول ہو،
انہونا کام ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، ان کے ہاتھ کا چمکتا ہوا سورج بن جانا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا، یہ وہ خلاف معمول کام جو کسی نبی کے ہاتھ سے ہوں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ رہا کرامت کا معاملہ، تو کرامت کسی ولی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، ولی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ کرامت کا لغوی معنی ہوتا ہے بزرگی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو اپنے نیک اعمال کو چھپا کر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنی نیکی کو چھپا کر رکھتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ ہاں اگر کسی کو اللہ تعالی مشہور کر دے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دے، لیکن خود بندے کو اپنی مشہوری نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ جو خود اپنی شہرت کے لالچ میں مبتلا ہوتا ہے پھر وہ ریاکار بن جاتا ہے، دکھلاوے کے کام کرتا ہے۔ کرامت اور معجزہ، اس میں فرق یہ ہے کہ نبی کا اور ولی کا۔ جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے خود کبھی کبھار پتا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے ہاں یہ اونچا مقام پا چکا ہوں، اس کو خود پتا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ولی کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، جیسا کہ سلف میں سے بعض لوگوں نے ایسا کیا بھی، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، اپنا آپ لوگوں کے سامنے شو نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں کرامتوں کا ظہور لوگوں نے اتنا عام کر لیا ہے، اتنا عام کر لیا ہے کہ صحابہ بھی وہ کرامتیں نہیں دکھا سکے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں تو کتب احادیث میں سے 10 سے 12 کے قریب واقعات صرف ملتے ہیں، صرف 10 سے 12 کے قریب واقعات ملتے ہیں جو صحابہ کرام کی کرامات ہیں، اور اس کے علاوہ اس 10-12 میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے، ضعیف واقعات ہیں، تو پیچھے بچتے 5-6 ہی ہیں، پیچھے بچتے 5-6 ہی ہیں۔ جب صحابہ کرام جو اس روئے زمین پر بعد الانبیاء افضل البشر تھے، جب ان کے ہاتھوں اتنی کرامتیں نہیں ہوئی تو آج کا بندہ کس کس انداز میں بزرگوں کے نام پر کرامتیں جوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر نیک تو وہی تھے نا۔ بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی دکھا دے۔ اللہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی اسی کے پاس، کوئی بندہ کسی بھی طرح کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کفار کے مطالبوں کو پورا کر دیتا ہے۔ مثلا قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے ایک حاملہ گابن اونٹنی نکلے پہاڑ میں سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جن دے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر باہر نکلی اور اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ لیکن جب انہوں نے اس قوم نے اس اونٹنی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الانہار، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ مکہ میں کوئی چلتی نہر نہیں جاری کروا دیتے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ سونے کا بن جائے، اس کے دروازے، اس کی سیڑھیاں، اس کی چھت سارا سونے کا بن جائے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمانوں پر چڑھیں، ہمارے سامنے آسمانوں سے کوئی کتاب لے کر نیچے اتریں۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہوا کہ اللہ سے کہو آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس سے ہم کھائیں پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل نہیں کیا، یا کیا اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔
لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ بات ضرور فرمائی، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ کے لیے کوئی نشانی اتارنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس نشانی کے اترنے کے بعد اگر کسی نے کفر کا ارتکاب کیا، انکار کیا، پھر رب ویسا عذاب دے گا کہ پوری روئے زمین کے اوپر کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا ویسا۔ اگر اللہ رب العالمین نے بعض مطالبات کفار کے تسلیم نہیں کیے، معجزات نہیں اتارے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت مشکوک ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے وہ ان کے مطالبے پورے نہیں کیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطالبے پورے ہونے کے بعد بھی نہیں ماننا، تو اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مطالبے پورے نہیں کیے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے مطالبے پورے ہو جائیں اور قوم اس کا انکار کرے تو قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آگے وہی بات ہے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا تو فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اور فیصلہ پورے حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں حق حجت کے معنوں میں ہے کہ حجت قائم کر دی جاتی ہے، تم نے جو کہا تھا تمہیں کر کے دکھا دیا، تم نے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں تبھی سچا مانیں گے جب تم یہ کر کے دکھاؤ گے، مردہ کو زندہ کر دو، نابینا کو آنکھیں دے دو، کوڑ والے کو شفا دے دو، جو بھی مشکل وقت میں ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح ہے، تم اس کو ٹھیک کر دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ نے اپنی طرف سے اپنا فیصلہ تمہارے اوپر نازل کر دیا، تو مطالبہ اور معجزہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بھی قائم ہو گئی۔ جب حجت قائم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، خاسرہ ہنالک، نقصان اٹھاتے ہیں اس موقع پر اور اس جگہ پر۔ ہنالک کے دونوں معنی ہیں، وقت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور جگہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی ہم کہیں ہم اس وقت اس جگہ پر بیٹھے ہیں، وقت اور جگہ کا تعین۔ ہنالک کا معنی یہ ہوتا ہے، ہنالک اس وقت اور اس جگہ پر پھر نقصان اٹھایا کنہوں نے، المبطلون، وہ لوگ جو باطل والے تھے، جو باطل کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ باطل والے کون لوگ ہیں؟ المبطلون کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت سورہ آل عمران کے اندر دیتے ہیں، ابتدائی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہم نے دو طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں، ایک وہ ہیں جن کے احکامات بڑی واضح ہیں۔ اب جو واضح آیات ہیں، ان واضح آیات کے معنی کو بدلنے کے لیے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، خرابی ہے، باطل ہے، وہ گمراہی کے لیے ان آیات کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اپنی طرف سے کتنی معنی اور کتنی باتیں اس آیت کی ہٹویں بیان کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہوتی۔ المبطلون کو مزید سمجھنا ہو تو میرا بھائی اسی صورت کے 5 مقامات ہیں جن میں ہم نے پڑھا کہ کافر لوگ اللہ کی آیات میں بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، کج بحثی والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اترنے کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر اس سے بڑھ کر خسارے میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں یہ قرآن اولین نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اس قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آفاق کے اوپر دن کا آنا، رات کا آنا، سورج، چاند، ستارے، انسان کی اپنی تخلیق، لوگوں کا مرنا، لوگوں کا جو ہے وہ بچوں کا پیدا ہونا، میاں بیوی سے اولاد کا پیدا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی پھر بھی نہ مانے ان نشانیوں کے بعد تو اس نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ آگے آیات میں مزید کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، اور اس سورت کی آخری آیت بھی اسی طرح ہی ہوگی، وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت اور اس جگہ پر جو کافر ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔